أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے لیے چپ چاپ خاموش کھڑے رہو یا اللہ کے لیے قیام کرو. آج کے درس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے تعلق سے انشاءاللہ مسائل بیان کیے جائیں گے. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی جو مسجدیں دنیا میں ہیں وہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے اور جمعہ کے اہتمام کے لیے ہیں، اور جو اذان دی جاتی ہے دراصل اذان کے 2 بنیادی مقصد ہیں. ایک اذان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع دی جائے اذان کے ذریعے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، اور دوسرا اس کا بڑا مقصد یہ ہے اذان کا کہ لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے. اسی لیے مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہیں کہ آپ نماز کے لیے آؤ اور آپ کامیابی کے لیے آؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجدیں اس لیے ہیں کہ جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں ادا کی جائیں اور جمعہ کی نماز کا اہتمام ہو. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہم میں کے بعض احباب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اہمیت نہیں دیتے اور اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مرد حضرات کے لیے سنت مؤکدہ ہے، بلکہ علماء نے واجب کہا ہے. تو لہٰذا بغیر کسی عذر شرعی کے نماز چھوڑنا تو بہت بڑا جرم ہے، اور جماعت کے ساتھ بغیر کسی عذر کے نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے کر جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی کہ آپ نابینا ہیں، آپ کا کوئی رہبر نہیں ہے، لہذا آپ مسجد کی بجائے گھر میں نماز پڑھ لو. لیکن جب وہ واپس ہونے لگے تو پھر انہیں بلایا اور پوچھا کیا تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز پڑھو. آپ اندازہ لگائیے باجماعت نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک اندھے اور نابینا شخص کو بھی چھوٹ نہیں دی جا رہی ہے اور رعایت نہیں دی جا رہی ہے. نماز باجماعت کی فضیلت کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ تنہا پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں جماعت والی نماز 27 درجے افضل ہے. ایک آدمی گھر میں فرض نماز پڑھ رہا ہے کسی عذر کی وجہ سے، کسی سبب سے، تو اس کی فرض نماز ادا تو ہو جائے گی، لیکن ایسا آدمی 27 گنا ثواب سے محروم رہ جائے گا. اور ایک حدیث میں 25 گنا کا ذکر آتا ہے. تو علماء نے اس میں فرق کیا ہے. 27 درجے نماز کا ثواب اس وقت ملے گا جبکہ آدمی جہری نمازوں میں حاضر رہے.
مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، اور 25 درجے نماز کا ثواب اس وقت ملے گا جبکہ آپ ظہر اور عصر جو سری نمازیں ہیں اس میں آپ حاضری دیں۔ سوال یہ ہے کہ جہری نمازوں کی فضیلت 27 درجے کیوں ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بتائی کہ اس کی 2 وجہیں ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جہری نمازوں میں قرآن کی تلاوت سننے کا موقع ملتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب امام صاحب غیر المغضوب علیہم الضالین کہتے ہیں یا خود غیر المغضوب علیہم الضالین کہتے ہیں تو بلند آواز سے آمین کہنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس 2 وجہ سے 27 درجے ثواب ہے جہری نمازوں میں۔ تو بہرحال جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جماعت کے لیے کم سے کم کتنی تعداد ہونا چاہیے؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے کم سے کم 2 افراد ہونا چاہیے۔ ایک فرد نماز پڑھائے اور دوسرا فرد مقتدی بن کر نماز پڑھے، تو کم سے کم 2 افراد بھی اگر ہو جائیں، حالات ایسے ہیں کہ 2 ہی افراد مسجد میں ہیں، امام ہیں، مؤذن ہیں، کوئی اور نہیں آ سکا، حالات ایسے ہیں، تو ان 2 آدمیوں کا نماز پڑھنا گویا کہ جماعت سے نماز پڑھنا ہے۔ عورتیں مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے ان کے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، اس حدیث اور اس مسئلے کو مد نظر رکھ کر عورتوں کو مطلق طور پر مسجد سے روکنا منع ہے۔ عورتوں کو مسجد سے روکا نہیں جائے گا۔ اگر وہ جماعت کے ساتھ یا جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کرنا چاہتی ہیں تو انہیں اجازت دی جائے گی۔ ام حمید رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز ادا کروں۔ ایک خاتون ہے ام حمید، وہ کہہ رہی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز ادا کروں، یعنی جماعت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تمہارے لیے اپنے گھر کے گوشے میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرعی حکم بتایا عورت کے لیے کہ عورت اگر تنہا گھر میں نماز پڑھ لے تو یہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر وہ مسجد آنا چاہے تو روکا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو، لیکن نماز کے لیے ان کے گھر ان کے لیے مساجد سے بہتر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے منع مت کرو، روکو مت، اگر وہ اجازت چاہ رہی ہیں۔ گھر میں عورتیں با جماعت نماز پڑھ سکتی ہیں۔ عام طور پر ہمارے گھروں میں اللہ عالم بڑی غفلت ہوتی ہے۔ ایک تو عورتیں عام طور پر وقت پر نماز پڑھنے کی عادی نہیں ہوتی، اور دوسرے کئی ایک عورتوں کو نماز پڑھنا ہوتا ہے تو کوئی پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے۔ تو آسان طریقہ اور بہتر طریقہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی جماعت کا اہتمام گھر میں کر لیں، ایک خاتون نماز پڑھائیں اور دوسری خواتین گھر کی نماز ادا کریں۔ گھر میں باجماعت نماز پڑھ سکتی ہیں عورتیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو باجماعت نماز پڑھائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتیں بھی باجماعت نماز پڑھیں گی۔ البتہ فرق یہ ہے کہ عورت جب امامت کرے تو درمیان میں کھڑے ہوگی، مرد کی طرح آگے نہیں کھڑے ہوگی، درمیان صف میں کھڑے ہوگی اور نماز پڑھائے گی۔ جماعت کے دیگر بعض احکام اور مسائل۔ جماعت کب ملتی ہے؟ جو شخص امام کے ساتھ 1 رکعت بھی پا لے اس کو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ آپ گھر سے نکلے لیکن نکلتے وقت یہ نیت نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری نماز چھوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، بلکہ جماعت پانے کی نیت سے مسجد کے لیے گھر سے نکلنا چاہیے۔ اگر 1 رکعت مکمل مل گئی کسی کو جماعت کے ساتھ، اسے جماعت کا مکمل ثواب ملے گا۔ فرض کیجئے تشہد ملا تو تشہد ملنے کے بعد بقیہ جو نماز کی رکعتیں وہ آپ ادا کریں گے، لیکن جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کی نماز ہو جائے گی اور جماعت سے نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے آپ اس سے بچ جائیں گے۔
پڑھیں گے، کیونکہ آپ تشہد میں شریک ہوئے اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے مسجد آئے۔ جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنت پڑھنا کیسا ہے؟ عام طور پر بعض مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے، خاص کر فجر کی نماز میں، کہ امام صاحب ادھر نماز پڑھاتے ہوتے ہیں اور لوگ سنت مؤکدہ جو فرض نماز سے پہلے ہے وہ ادا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو کوئی نماز نہیں ہوتی، نہ سنت ہوتی ہے اور نہ نفل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے۔ لہذا جیسے ہی آپ مسجد میں آئیں اور اگر جماعت کھڑی ہے تو جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے، اس وقت سنت نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز با جماعت ترک کرنے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کی جماعت کے ساتھ اگر نماز چھوٹ رہی ہے تو شرعی اسباب اور وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ اگر آدمی بیمار ہے اور اتنا زیادہ بیمار ہے کہ مسجد تک وہ نہیں آ سکتا، نہ چل کر نہ سواری سے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی معذور ہے شریعت کی نگاہ میں، لہذا وہ آدمی اپنی نماز گھر میں ادا کرے گا۔ بیمار آدمی ہے، بہت زیادہ بیماری ہے، مسجد کو پہنچنا مشکل ہے، تو ایسے آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ضرورت آدمی کو درپیش ہو، چھوٹی ضرورت یا بڑی ضرورت آدمی کو درپیش ہو اور جماعت کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ ظاہر ہے پہلے مکمل ضرورت سے فارغ ہوں گے، اس کے بعد آپ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آئیں گے۔ یا مسجد میں آ کر آپ نے ضرورت محسوس کی تو ظاہر ہے مسجد میں آنے کے بعد اپنی ضرورت مکمل کریں گے، اس کے بعد ہی جماعت میں شامل ہوں گے۔ اگر جماعت چھوٹ جائے تو یہ آپ کے لیے عذر ہے، ضرورت کے وقت میں نماز اور جماعت چھوٹ جائے تو یہ آپ کے لیے عذر ہے۔ اور تیسری وجہ، بھوک کے وقت جب کھانا حاضر ہو، کہ آپ مثال کے طور پر کھانا موجود ہے اور بہت زیادہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، تو آپ پہلے کھانا کھائیں گے اور بعد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اس لیے کہ آپ بہت زیادہ بھوکے ہوں اور نماز پڑھیں گے تو آپ کا خشوع خضوع باقی نہیں رہے گا، لہٰذا پہلے کھانے سے فارغ ہوں گے، بعد میں جماعت میں شامل ہوں گے، لیکن اسے عادت بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جان یا مال کے برباد ہونے کا ڈر ہے کہ جان کو خطرہ ہے، لہذا مسجد تک پہنچنا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں آدمی گھر میں نماز پڑھے۔ یا مال کے لٹ جانے کا، برباد ہونے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، اور یہ تمام اسباب وقتی ہیں، ہمیشہ کے نہیں ہیں۔ بارش یا سخت سردی کی وجہ سے نقصان کا ڈر ہے، بہت زوردار بارش ہے کہ آپ مسجد کو نہیں پہنچ سکتے، تو ایسی صورت میں آپ گھر میں نماز ادا کریں۔ یا بے انتہا سردی ہے کہ آپ مسجد کو پہنچنا آپ کا مشکل ہے، اگر آپ پہنچ بھی جائیں تو شدید نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جماعت اور جماعت کے بعض اہم مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ امامت کے بھی کچھ اہم مسائل ہیں، وہ سرسری طور پر میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ لوگوں کی امامت وہ آدمی کرے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کا علم رکھنے والا ہو، یعنی حافظ قرآن، وہ امامت کرے۔ اگر سب اس میں برابر ہوں تو پھر سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والا امامت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف حافظ ہے اور ایک شخص حافظ اور عالم ہے، تو ایسی صورت میں حافظ اور عالم جو ہوگا وہ امامت کرے گا۔ اگر اس میں بھی برابر ہیں، یعنی بہت سارے لوگ حافظ اور عالم ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ پھر سب سے زیادہ عمر والا شخص امامت کرے، یعنی حافظ بھی ہے ایک آدمی، عالم بھی ہے اور عمر رسیدہ ہے، تو اس کا حق ہے کہ وہ امامت کرے۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ اس وقت ہے جبکہ کسی مسجد کا کوئی امام مقرر نہ ہو۔ اگر کوئی مسجد کا امام مقرر ہے، بھلے سے بڑے عالم آ جائیں تو مقرر امام نماز پڑھائیں گے،
ورنہ ایسی صورت میں بڑے عالم کو نہیں دیکھا جائے گا. جو امام مقرر، البتہ مقرر کرتے وقت میں تمام باتوں کا خیال کیا جائے گا. اگر 2 آدمی ہوں تو مقتدی امام کے دائیں جانب ٹھہرے، اور اگر 2 سے زیادہ ہوں تو امام آگے ٹھہرے اور مقتدی پیچھے سب بنائیں اور امام کو بالکل درمیان میں رکھیں. 2 آدمی ہیں تو ظاہر ہے لیفٹ سائڈ امام ہوں گے، رائٹ سائڈ مقتدی ہوں گے. لیفٹ میں امام، رائٹ سائڈ مقتدی. اگر 3 آدمی ہیں تو امام صاحب آگے ہوں گے اور دونوں بالکل پیچھے ہوں گے. یا زائد ہیں تو بھی ایسی صورت میں دونوں طرف برابر برابر افراد ہونا چاہیے. بعض دفعہ ہماری مسجدوں میں یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ ایک ہی طرف سارے لوگ ٹھہر جاتے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ امام کو درمیان میں کرنا چاہیے. تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، لیکن وہ آگے نہیں بلکہ پہلی صف میں درمیان میں ٹھہرے گی. عائشہ رضی اللہ عنہا اسی طرح عورتوں کی امامت کیا کرتی تھی. امام کی اقتداء نماز کے اعمال ادا کرنے میں مقتدیوں کو چاہیے کہ نہ امام سے پہل کریں اور نہ ہی تاخیر کریں. بعض لوگ بہت جلدی امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. امام سے آگے نہیں بڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ تاخیر کرنا ہے، بلکہ امام کے فوری بعد ادا کریں. اسی کو امام کی اقتداء یا مطابقت کہتے ہیں. صفوں کی ترتیب کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے مردوں کی صفیں ہونی چاہیے، پھر ان میں بھی جو زیادہ جتنا سمجھدار لوگ ہیں اتنے وہ امام سے قریب ہوں گے. عورتوں کی صفیں سب سے آخر میں ہونی چاہیے. اب تو الحمدللہ وہ صورتحال نہیں ہے، عورتوں کا حصہ مستقل کر دیا جاتا ہے، اس لیے ان کے لیے سب سے پیچھے رہنا، مردوں کے مقابلے میں پیچھے رہنا یہ ضروری ہے. اگر مردوں کے ساتھ عورت اکیلی ہے تو پیچھے تنہا ٹھہرے گی. فرض کیجئے پوری جماعت ہے اور خاتون کوئی پیچھے نقاب پوش خاتون اکیلی ہیں تو وہ اکیلی ٹھہرے گی، ان کے ساتھ کوئی اور نہیں ٹھہرے گا، نہ بچہ ٹھہرے گا، اور بڑوں کا تو سوال ہی نہیں ہے. سب کے پیچھے تنہا آدمی کی نماز درست نہیں ہے. البتہ اگر اگلی صف میں جگہ نہیں ہے تو تنہا ٹھہر سکتا ہے. اسی طرح اگر صرف عورتوں کی جماعت ہے تو اکیلی عورت بھی سب کے پیچھے تنہا نہیں ٹھہر سکتی. البتہ اگلی صف میں جگہ نہیں ہے تو تنہا ٹھہر سکتی ہے. لیکن یہاں ایک اور مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. فرض کیجئے جماعت ٹھہری ہوئی ہے اور مکمل کنارے تک سب مکمل ہو گئی ہے، آپ اکیلے آئے ہیں، کوئی اور آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ آگے سے کسی ایک فرد کو پیچھے کھینچ سکتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے تنہا پڑھنے کی جبکہ تشہد میں ہے امام صاحب، آخری تشہد میں، اور گنجائش نہیں ہے، لہذا آدمی پیچھے اکیلا بیٹھ جائے اور ظاہر ہے کسی اور کو وہ شامل نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ امامت کے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کی اہمیت کو جان کر خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.